نہیں، 2، صرف 2 دن ہے ہمارے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ کیسے؟ ارحم کی بات پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنی جلدی وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ منڈے کو ہمیں انہیں پریزنٹیشن دینی ہے، اس لیے صرف آج اور کل کا دن ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ہر حال میں کل رات تک اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم سنڈے کو اس پر نظر ثانی کر سکیں۔ لیکن اگر میں پوری رات بھی کام کروں تو اتنی جلدی سب ریڈی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم دونوں پوری رات جاگیں تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے ڈونٹ وری، ہمیں جتنی بھی محنت کرنی پڑی ہم کریں گے، لیکن یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ارحم نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ ایلف نے گہری سانس لی۔ یہ واقعی اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھا، ارحم کے ساتھ اکیلے کام کرنا، اور وہ بھی پوری رات۔ اوکے، پھر ہم ابھی سے کام شروع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہو کر سامنے لگے بورڈ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اب ارحم بھی کام کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اب اگر ہم ہمدانی مینشن کی جانب آئیں تو یہاں عامر ہمدانی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھے، شاید کوئی ضروری کام کر رہے تھے۔ اس وقت دروازہ کھلا اور شیلا ہمدانی ہاتھ میں کافی کا کپ لیے ان کی جانب آئی تھیں۔ آپ کی کافی، میز پر کافی رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ ان کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا، ان کی توجہ سے کس کام میں مصروف ہیں آپ؟ ارحم نے آج ایک نیو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا جس کے لیے انہوں نے نئی ڈیزائنر ہائر کی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آخر ہمارے پچھلے ڈیزائنر میں کیا خرابی تھی جو انہیں ریجیکٹ کیا گیا۔ اوفو عامر، آپ نے یہ سب شہروز کے حوالے کر ہی دیا ہے، تو اس بزنس کی سب پریشانیوں کو بھی اس کے حوالے کر دیں۔ اس طرح گھر بیٹھ کر بھی آپ نے یہی سب کرنا ہے تو کیا فائدہ آفس چھوڑنے کا؟ بات تو شیلا ہمدانی کی بھی ٹھیک ہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میرے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ کسی نے ہمارے ڈیزائنز ریجیکٹ کیے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کافی کا سپ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں وہ واقعی پسند نہ آئے ہوں، اور ویسے بھی ہر کوئی کچھ نیا اور یونیک چاہتا ہے۔ آپ یہ سب شہروز پر چھوڑ دیں، وہ اس پروجیکٹ کو ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، مگر اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں بہت بڑا نقصان فیس کرنا ہوگا۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہوگا، شیلا ہمدانی نے مسکرا کر تسلی دی تھی، جس پر مسکرائے تو وہ بھی تھے، مگر جانے کیوں دل اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہمدانی انٹیریئرز میں اس وقت تقریباً پورا اسٹاف جا چکا تھا۔ آفس کے ٹاپ فلور میں ایلف کے آفس کی جانب آؤ تو یہاں ایلف اور ارحم اپنی پریزنٹیشن کی تیاریوں میں بے حد مصروف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ یہاں سے کچھ رومز آگے شہروز کے آفس میں آؤ تو منظر کچھ الگ تھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے، جھولتے ہوئے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لیے وہ وال کلاک کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے وقت گزرنے کا انتظار ہو۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ سیدھا ہوا۔ کم ان، سنجیدگی سے جواب دیا گیا، اور پھر ایک درمیانی عمر کا لڑکا ہاتھ میں کچھ باکس پکڑے اندر کی جانب آیا تھا۔ باس، آپ کا ڈنر۔ اس کے سامنے باس
باکس رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ گڈ، اب آپ مس ایلف اور مسٹر ارہم کو بلا لیں۔ اوکے، وہ کہہ کر آفس سے باہر نکلا اور اب وہ ایلف کے آفس کے سامنے کھڑا دستک دے رہا تھا۔ کم ان، ایلف کی آواز پر وہ اندر داخل ہوا۔ پورا آفس پیپرز سے بھرا ہوا تھا۔ میز پر مختلف فائلز اور سامنے لگے بورڈ پر ایک گراف جو کہ تقریباً مکمل تھا۔ آپ دونوں کو باس نے بلایا ہے، ایلف اور ارہم کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے کہا۔ اوکے، وی آر کمنگ، اپنی فائل بند کرتے ہوئے ارہم نے کہا تھا۔ اسے ضرور اپڈیٹس چاہیے ہوں گی۔ میں نے کہا تھا کہ مارننگ میں دوں گی۔ ایلف بھی اب اپنا سامان سمیٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ دونوں آفس سے باہر نکلے تھے۔ اس نے موجود صوفے سیٹ کے درمیان رکھی میز پر ڈنر لگایا تھا، اور یہ واقعی پہلی بار تھا جب اس نے خود کسی کے لیے ڈنر لگایا تھا۔ مسکرا کر اپنی کارروائی کو دیکھ ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، اور آگے ارہم اور اس کے پیچھے ایلف آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ارہم کی نگاہیں اس سے ہوتی ہوئی میز پر رکھے ڈنر کی جانب گئی تھیں، جبکہ ایلف بھی کچھ حیران تھی۔ آپ نے بلایا شہروز؟ اس کے نام لینے پر ارہم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ارہم اس کے لیے باس تھا، تو پھر شہروز صرف شہروز کیوں تھا؟ جبکہ ایلف اس کی نگاہوں کی تپش کو اگنور کرتی شہروز کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اپنا نام لیے جانے پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ صبح سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں ایلف، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کام کے دوران آپ اپنے ڈنر بھی اسکپ کر دیا، اس لیے میں نے ہمارا ڈنر منگوایا ہے۔ آئیں، ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں۔ اسے سنگل صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ واؤ ایلف، کتنی محنت ہو رہی ہے تم پر۔ اس سوچ نے ایلف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی جو کہ ارہم کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ اب شہروز کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی، جبکہ شہروز اس کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا، اور ان سب میں ایک بچہ بیچارہ ارہم ہی تھا جو کہ مکمل اگنور ہو چکا تھا۔ ارے برو، بیٹھے نا، میں نے آپ کے لیے بھی ڈنر منگوایا ہے۔ اس کا دل تو ایلف کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن کیا کریں، مجبوری تھی۔ تھینکس۔ ارہم ایلف کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا دل تو ایلف کو یہاں سے لے جانے کا چاہ رہا تھا، مگر کیا کریں، مجبوری ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی پلیٹ بنانا چاہتا ہوں، ایلف کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے شہروز نے کہا تھا، جس پر ارہم تو مزید جل رہا تھا، جبکہ ایلف میڈم یہ ڈرامہ انجوائے کرنے کے موڈ میں تھیں۔ یہ لیں۔ پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے شہروز نے دلکش مسکراہٹ لیے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے چائنیز پسند ہے؟ اور ایلف کی معصومانہ آواز اور دلکش مسکراہٹ سے کہے گئے ان الفاظ پر جہاں ارہم اب جلنے کے بعد بھن چکا تھا، وہیں شہروز اب ہواؤں میں اڑنے لگے تھے۔ جیسے آپ کو پسند کر لیا، ایسے ہی آپ کی پسند کو بھی جان لیا، اور بس۔ اب ارہم کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ چلیں، ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے شعلہ برساتی آنکھوں سے
ایلف کو دیکھتے کہا تھا۔ پہلے ڈنر تو کر لینے دیں بھائی، کام تو پوری رات ہی چلتا رہے گا۔ شہروز کو ارحم کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ہمارے پاس ڈنر کا ٹائم نہیں ہے، چلے مس ایلف، اس کی جانب سے نظریں ہٹائے بنا کہا۔ آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اور یہ ایلف ہی جانتی تھی کہ کس کانپتے دل کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ارحم سے کہے تھے، جبکہ ارحم اب اپنے پیر پٹکتے وہاں سے جا چکا تھا۔ تھوڑا سا کھا لیں پہلے ایلف، میں آپ کو خالی پیٹ اتنی محنت نہیں کرنے دوں گا۔ ارحم کے جاتے ہی شہروز نے اپنی فکر مندی ایلف پر جھاڑی تھی، جبکہ ایلف نے سر ہلائے پہلا بائٹ لیا۔ آفس میں آتے ہی جو پہلا کام ارحم نے کیا وہ سامنے رکھی میز کو لات مارنے کا تھا۔ اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایلف کو شہروز کے ساتھ دیکھنا، وہ بھی اتنا بے تکلف، یہ اس کے لیے نہایت ہی مشکل تھا، اور اس نے اسے منع کیسے کیا؟ اور اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی ہے۔ وہ اب ایلف کے انتظار میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا، اور اس کا ارادہ اپنا یہ بے تحاشا غصہ ایلف پر نکالنے کا تھا۔ شہروز کے آفس سے نکلتے ہی اس نے گہری سانس لی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں جو غصہ اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، یہ پہلی بار تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ اسے ارحم کے غصے کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ ارحم کو کچھ بھی بگاڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے ارحم کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ آفس میں داخل ہوئی اور نظر سامنے کھڑے ارحم پر پڑی، جو اپنی شعلہ برستی آنکھوں میں دنیا جہاں کا غصہ لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا۔ کس کے ساتھ؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ارحم کے قدم آگے بڑھے۔ شہروز کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم اس کے آفس میں؟ اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ ڈنر کر رہی تھی میں، وہ سیدھا جواب دے کر سائڈ سے گزرنے لگی تھی کہ اگلے ہی لمحے ارحم نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ ڈنر کر رہی تھی تم؟ ہاں۔ ارحم کے انداز پر ایلف کچھ حیران ہوئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ارحم کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے اب ارحم پر غصہ آنے لگا تھا، جس کی گرفت اس کے بازو پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، تو تمہیں غصہ کرنا یاد ہے ہاں؟ یا پھر یہ غصہ اور یہ معصومیت کا ڈھونگ صرف میرے ہی سامنے کرتی ہو تم؟ وہ اپنے اندر لگی حسد کی آگ کو اپنے الفاظ کے ذریعے اب ایلف تک لا رہا تھا، اور ایلف اس میں جلنے بھی لگی تھی۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، ناکام کوشش۔ نو نو، لیٹ می سی یور ریئل سائڈ مس ایلف۔ اپنے باس کا نام لیتی ہو، اس کے ساتھ ڈنر کے بہانے فلرٹ کرتی ہو، اور پھر یہ کہوں کہ ڈنر نہیں، ایک ڈیٹ کر کے آ رہی ہو اس کے ساتھ تم۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تمہیں فلرٹنگ اور ڈیٹس کا تو آئی ایم آلسو ہیئر فار یو۔ تھوڑا فلرٹ میرے ساتھ بھی کر لو۔ اور یہ آگ جس لاوے کی صورت باہر نکلی تھی، اس نے ایلف کو تڑپا دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے تیز رفتاری سے ایلف کا ہاتھ اٹھا
اور آفس میں ایک تھپڑ کی گونج نے ہر چیز کو روک دیا تھا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ 3 الفاظ اس کے منہ پر مار کر وہ آفس سے جا چکی تھی، جبکہ ارحم کے گال اب اس تھپڑ سے جل رہے تھے، اور یہ جلن حسد کی جلن سے کئی زیادہ تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، اور اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ کیا کر گئے ہیں۔ وہ اس کے الفاظ اس تھپڑ کی صورت اس کے منہ پر مار کر گئی تھی، اور اب وہ نہیں جانتا تھا کہ دوبارہ کیا وہ اسے اپنا چہرہ دکھا سکتا تھا؟ کیا وہ دوبارہ وہ الفاظ لا سکتا تھا جو اس جلن کو ختم کر سکیں؟ وہ صبح اپنے آفس میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھول کر شہروز مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ سر۔ کوئی کام تھا؟ وہ اس وقت شہروز کی کوئی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا وہ اب تک دماغ میں تازہ تھا۔ کیا مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کام کی ضرورت ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ ایلف کا سنجیدہ انداز اور پریشانی اس سے چھپ نہیں سکی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے پاس سے گزر کر اب وہ اپنی چیئر کی جانب آئی تھی، مگر بیٹھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے باس کی موجودگی میں وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ کل آپ بہت ڈنر کے فوراً بعد چلی گئی تھیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ دونوں نے تو بہت کام کرنا تھا۔ اسے غور سے دیکھتے کہا تھا۔ جی سر، وہ بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ذہن میں کل ہونے والی ارحم سے تکرار دوبارہ تازہ ہوئی۔ وہ تو مجھے اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ جانے یہ شخص کب یہاں سے جائے گا۔ دیکھیں ایلف، میں یہاں ایک باس نہیں بلکہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آیا ہوں، اور ایک اچھا دوست اپنے دوست کی پریشانی اس کے بتائے بنا سمجھ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی، اسی لیے میں آپ سے وجہ نہیں پوچھوں گا، مگر میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ تھوڑا جھکا، نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ میں آپ کا موڈ اور آپ کی طبیعت ایک اچھے دوست کی طرح بالکل ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جسٹ لیٹ می ڈو اٹ۔ اور ایلف نے اس کی جانب دیکھا۔ اس چہرے پر مخلصی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آنکھوں میں ایک تجسس تھا، شاید اسے جان لینے کا تجسس، یا اس کے جواب کا۔ اور واقعی اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ اس مخلصی پر یقین کر چکی ہوتی، مگر وہ ایلف تھی، وہ ایسی لڑکی جس نے اس کے نقاب سے پہلے ہی اس کی حقیقت دیکھ رکھی تھی۔ وہ کیسے آ سکتی تھی اس کی دلکش باتوں میں؟ تھینک یو سر، بٹ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، مسکرا کر کہا تھا، ایک پروفیشنل مسکراہٹ۔ شہروز، کال می شہروز ایلف، اینڈ پلیز، میں صرف آپ کے ساتھ ایک لنچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا موڈ اچھا نہ ہوا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا میں۔ اس نے اب ریکویسٹ کی تھی، جسے ایلف ایک بار پھر ریجیکٹ کرنے ہی والی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی آفس کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، جس پر سب سے پہلی نظر ایلف کی پڑی تھی، اور وہ بھی اسے شہروز کے ساتھ دیکھ کر ہی وہیں رک گیا تھا۔ ایلف کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے شہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہائے برو، ویلکم، شہروز نے مسکرا کر کہا، جبکہ ارحم ایلف اور ایلف ارحم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کل اس کے کہے گئے الفاظ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجے تھے۔
جو انسلٹ کل اس شخص نے اس کی تھی ایک بار پھر اسے محسوس ہونے لگی تھی، اور ہم نے نوٹ کیا اس کے چہرے کے تصورات اسے دیکھتے ہی سخت ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کے بعد وہ نارمل کیسے رہ سکتی تھی؟ اور اس سے پہلے بھی وہ کون سا نارمل تھی؟ سو شہروز نے سوالیہ انداز سے ایلف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ارہم نے دیکھا اس کے چہرے کے تصورات میں تبدیلی آئی تھی۔ آنکھیں اچانک ہی چمکنے لگی تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اور یہ پہلی بار تھا جب ایلف کی چمکتی سیاہ آنکھیں، مسکراتے ہونٹ اسے کسی خطرے کی علامت لگے تھے۔ شور شہروز، بٹ ایکچولی لنچ ٹائم پر میں تھوڑی بزی ہوں، مگر اگر تم چاہو تو ہم ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں۔ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے الفاظ، ایلف کے الفاظ جہاں شہروز کو ساتویں آسمان پر لے گئے تھے، وہیں ارہم کو زمین کی تہہ میں دفن کرنے لگے تھے۔ گریٹ، تو پھر ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ ہائے، اور وہ خوشی سے چمکتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ارہم اب ایلف کی جانب سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اور ایلف، میں تقریباً 2 گھنٹے میں یہ گراف کمپلیٹ کر لوں گی۔ جب تک آپ یہ فائل کمپلیٹ کر لیں۔ آج آخری دن ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم شام تک یہ کام مکمل کر لیں گے۔ اس کی نگاہوں کو مسلسل اگنور کرتی وہ اب اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد ارہم تیزی سے آفس سے باہر نکلا، اور دروازے کے زور سے بند ہوتی آواز نے ایلف کو اس کے غصے کا احساس دلایا تھا۔ تم یہی ڈیزرو کرتے ہو مسٹر ارہم۔ ایک گہری سانس کے ساتھ وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ چکی تھی، جبکہ باہر کی جانب آؤ تو ارہم تیز قدم اٹھاتا شہروز کے آفس کی جانب جا رہا تھا۔ انداز سے واضح تھا کہ وہ اپنا غصہ کہاں نکالنے والا تھا، اور اگر شہروز کے آفس کی جانب آؤ تو اس کا ایک ایک انگ خوشی سے جھوم رہا تھا، ایسے جیسے یہ کوئی پہلی بار ہو۔ مگر ہاں، ایسی خوشی اسے پہلی بار ہی ہو رہی تھی، کیونکہ آخری لمحے تک اسے یقین سا تھا کہ ایلف انکار کر دے گی، مگر اس نے تو ڈنر کی آفر کر دی، اور یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ اپنا موبائل میز سے اٹھا کر اس نے کسی کو کال کی تھی، ایک بہت ہی شاندار ریسٹورنٹ میں میرے لیے ایک ٹیبل ریزرو کرو، ڈیکوریشن کمال ہونی چاہیے، اور مجھے مکمل پرائیویسی چاہیے، کھانے کا مینیو چائنیز ہوگا۔ اس نے اپنے آرڈر پاس کر کے کال کٹ کی تھی، اور اسی لمحے اس کے آفس کا دروازہ کھولے ارہم تھے، پر بل لیے اس کی جانب آئے تھے۔ کیا ہوا برو؟ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اسے واقعی ارہم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ آفس ہے شہروز، اور انکل نے تمہیں یہاں سے آگے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ یہاں کا ماحول خراب کرنے اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھانکتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، جیسے خود کو قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا برو۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اور یہ کس ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ شہروز کی معصومیت؟ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے تم شہروز۔ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ لڑکیوں سے دوستی اور فلرٹنگ میں تو
تم ہمیشہ سے ہی بہت ایکسپرٹ رہے ہو. مگر وہ تھوڑا اور جھکا تھا. میں تمہیں اس آفس میں ایسا کچھ کرنے نہیں دوں گا. مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا برو. اور شہروز کی معصومیت تو ختم ہی نہیں ہونی تھی. سب نظر آ رہا ہے مجھے. اور اب وہ سیدھا کھڑا ہوا. چہرے کا تناؤ اب کچھ کم ہوا تھا. یہ جو ابھی مس ایلف کے ساتھ ڈنر فکس کر کے آئے ہو، اسے تم کینسل کرو گے؟ اور ارحم کی بات پر تو شہروز جیسے تڑپ ہی گیا تھا. نہیں برو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. اتنی مشکلوں سے مانی ہے وہ. ٹھیک ہے پھر. مجھے یقین ہے کہ انکل یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ تم ہماری کمپنی کے ڈیزائنر کے ساتھ ڈنر پر گئے ہو، اور وہ بھی بالکل ان پروفیشنل. وہ کہہ کر آفس سے جانے لگا تھا جب شہروز بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. نہیں پلیز، پاپا کو کچھ مت بتائیے گا. جب کوئی ڈنر ہوگا ہی نہیں تو پھر میں کیا بتاؤں گا انکل کو. اور اس بار معصومیت دکھانے کی باری ارحم کی تھی. لیکن برو. اور اس کی بات سنے بنا ہی ارحم آفس سے جا چکا تھا. فرق بس اتنا تھا کہ اس بار غصے کے بجائے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ اب شہروز دوبارہ زمین پر آ چکا تھا. ڈن. فائنلی ہمارا کام ختم ہو گیا، ارحم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایلف اب بھی کچھ لکھنے میں بزی تھی. میرا بھی بس ہو گیا، آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ روکے اور مسکرائی. اس کے ڈیزائنز ریڈی تھا. یہ دیکھیں. پیپرز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا. ارحم نے پیپر لے کر اسے غور سے دیکھا. اگر کہیں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو بتا دیں. نہیں، اٹس پرفیکٹ، ویل ڈن. اس نے دل سے اس کی تعریف کی تھی. ایلف نے واقعی ایک بہت بہترین ڈیزائن بنایا تھا، اور اس میں اس کی زیادہ مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی. تھینکس. چلیں شہروز کو بتاتے ہیں، وہ کہہ کر کھڑی ہوئی تھی. ارحم نے دیکھا وہ بہت خوش تھی. کیا آج کے ڈنر کی وجہ سے؟ تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ ایلف کو اس کا انداز سمجھ نہیں آیا. اب اگر شہروز کے آفس کی جانب آؤ تو وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا. کس مصیبت میں پھنس گیا یار، اب کیا کروں گا میں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا. ارحم نے تو واقعی اسے مشکل میں ڈال دیا تھا. کامن. دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے بنا سر اٹھائے کہا تھا. ایلف آفس میں داخل ہوئی اور نظر سامنے بیٹھے ارحم پر پڑی تھی، جو اپنا سر تھامے جانے کیا سوچ رہا تھا. ابھی سے سر پکڑ لیا تم نے؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، دل میں سوچتے وہ مسکرا رہی تھی. آر یو اوکے؟ ایلف کی آواز پر اس نے فوراً سر اٹھایا. وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، چہرے پر فکر مندی کے لیے. یس یس آئی ایم، پلیز ہیو اے سیٹ. اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایلف اسے بغیر دیکھے بیٹھی. کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. نہیں کچھ نہیں، آپ بتائیں. آپ نے کہا تھا ہم دوست ہیں، کہا تھا نا؟ ایلف نے اس سے پوچھا تھا، اور شہروز کو اس کا یہ انداز حیران کر گیا تھا. آج وہ اس پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی؟ ہاں بالکل ہم ہیں. تو پھر اپنی اس دوست کو اپنی پریشانی نہیں بتائیں گے آپ؟ مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا. اور بس یہ انداز ہی کافی تھا شہروز کو سب بھلانے کے لیے، اور وہ بھول بھی چکا تھا ارحم کو، اس کی دھمکی کو،
رات ہونے والے ڈنر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک یادگار بن جائے۔ تھوڑا آگے جھکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ انداز معنی خیز تھا۔ وہ تو سمجھے بن گیا۔ ایلف نے کاندھا اچکا کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری پریزنٹیشن ریڈی ہو گئی ہے، فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ریئلی؟ حیرانگی سے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور اسے دیکھنے لگا۔ ویل ڈن۔ مجھے اس بات کا تو یقین نہیں تھا کہ آپ کا بنایا ڈیزائن بہت خوبصورت ہوگا، مگر وہ اتنا جلدی تیار ہو جائے گا اس کا یقین نہیں تھا مجھے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے واقعی اس سے امپریس ہو کر تعریف کی تھی، نہ کہ امپریس کرنے کے لیے۔ ارحم سر نے بھی میری بہت مدد کی۔ انفیکٹ یہ ہم دونوں ہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جو بھی ہو، لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ اکیلے اتنی جلدی اسے ریڈی نہیں کر سکتی تھی۔ برو تو ہیں ہی کمال کے، لیکن آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ معنی خیز انداز تھا۔ جانتی ہوں، معنی خیز جواب تھا۔ چلیں پھر اب آپ شام تک ریسٹ کریں، ڈنر پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ شہروز کے کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ شور، میں انتظار کروں گی، مسکرا کر کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شہروز اب شام کا انتظار کر رہا تھا، ارحم کی دھمکی کو بھلائے۔ اب اگر واپس ایلف کے آفس کی جانب آؤ تو ارحم مطمئن سا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ اندر آ رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے سوال کیا۔ انہیں ہمارے ڈیزائنز بہت اچھے لگے اور وقت پر کام کرنے پر خوش تھے، مسکرا کر کہتے اس نے اپنے بیگ میں سامان ڈالنا شروع کیا تھا۔ اور کیا کہا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ظاہر ہے اب وہ ڈنر کینسل ہونے کا ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آج کے لیے آف دے دیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ بیگ کاندھے سے لگائے وہ باہر کی جانب بڑھی ہی تھی جب وہ اچانک کھڑا ہوا۔ اور ڈنر؟ ایلف کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ کیا ڈنر؟ اوہ، تو یہ تمہارا کام تھا۔ اسے اب شہروز کی پریشانی سمجھ آئی تھی۔ تمہارا ڈنر تھا نا آج اس کے ساتھ؟ اپنا سوال دہرایا تھا۔ ہاں، ڈنر ہے میرا اس کے ساتھ۔ اس نے ہے پر زور دیا تھا، جس پر ارحم کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ سوری، میں کہاں نہیں جاؤں گی؟ وہ پھر انجان بنی۔ تم اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جاؤ گی؟ اب کی بار اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ میری مرضی ہے، میں جہاں جانا چاہتی ہوں جاؤں اور جہاں نہ جانا چاہتی ہوں نہیں جاؤں گی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ اس سے ارحم کے اس طرح روب جھاڑنے پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کون ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گی تو تم نہیں جاؤ گی۔ اپنی غصیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ تم کوئی نہیں ہو ارحم ہمدانی، کوئی بھی نہیں ہو تم، اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے کہا تھا۔ اور جانے ایسا کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ ارحم کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں لگے تھے، اور وہ رک سا گیا تھا جبکہ وہ اس پر اپنے الفاظ کے تیر برسا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اپنے پلکوں پر مسکارا لگا کر آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ لال رنگ کی شرٹ جو آگے سے گھٹنوں تک اور پیچھے سے پاؤں کو چھوتی،
اس کے ساتھ بلیک کلر کا پاجامہ اور دوپٹہ، دائیں کاندھے پہ لٹکائے، اپنے سیاہ کمر کے قریب آتے بال کھولے اور بائیں کاندھے پھیلائے، میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل، آئی لائنر کی ہلکی لائن، مسکارا اور ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، کانوں میں کالے نگینے والے ٹاپس اور اسی کے ساتھ کالا کوٹ پہنے ڈنر پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمیشہ سے کئی زیادہ پرکشش اور خوبصورت لگتی، وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عجیب سی چمک جو نہ تو خوشی کی تھی اور نہ ہی کسی غم۔ پھر جانے یہ کیا تھا جو اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ بن کر ابھرا تھا۔ موبائل پر بجنے والی ٹیون نے اس کی توجہ آئینے سے ہٹائی تھی۔ بیڈ کے پاس آ کر دیکھا اس کی کال تھی۔ آ گئے تم؟ موبائل کان سے لگائے فوراً کہا، جبکہ دوسری جانب شہروز کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب ایلف نے اسے تم کہا تھا۔ یس میم، آپ کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہوں، مسکرا کر کہا۔ نظریں ایلف کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کی جانب تھیں۔ آئی ایم کمنگ۔ کال کاٹ کر اس نے پلٹ کر ایک آخری نظر آئینے پر ڈالی اور پھر وہی مسکراہٹ پراسرار سی۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، اسٹائلش براؤن بال جیل سے ٹکائے ہوئے، دائیں کلائی پر قیمتی گھڑی پہنے، گہری براؤن آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے سامنے اسے آتے دیکھا اور ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ، اسے ماننا پڑے گا، اس نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، شاید اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھ سکے۔ اسے محسوس ہوا اس کے ہونٹ ہلے تھے، شاید وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر کیا؟ ہیلو! اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تھی اور ایک جھٹکے سے اپنے حواس میں واپس آیا۔ کہاں گم ہو گئے؟ اس نے ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آر لوکنگ ویری بیوٹیفل۔ تھینک یو۔ اب چلیں؟ مسکرا کر پوچھا تھا، اور اب وہ بھی مسکرایا تھا، گہری مسکراہٹ۔ آف کورس مائی پرنسس، اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا، جبکہ ایلف اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اسے ایک نظر اور دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اوکے، سو لیٹس گو۔ اور اسی کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایلف شہروز میں انٹرسٹڈ ہے؟ ہادی نے حیرانگی سے کہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے ارحم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ارحم اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ شہروز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ اس کے ساتھ ڈنر پر کیوں ہے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب ہو رہی ہے اور مجھ سے دور۔ وہ اب الجھنے لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایلف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ بدل گئی ہو۔ 4 سال کسی انسان کو بدلنے کے لیے بہت ہوتے ہیں ارحم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی شہروز کو پسند کرنے لگی ہو۔ ہادی نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس چیز نے بدلا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا۔
لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شہروز کو وہ پسند نہیں کرتی۔ وہ اس کے قریب ہو رہی ہے مگر اس کی وجہ ضرور کچھ اور ہے۔ کچھ تو ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ارحم نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے۔ تم نے مجھے پہلے بھی روک دیا تھا، مگر اگر تم چاہو تو میں ایلف کی اس فرینڈ، کیا نام تھا اس کا، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ سارا، ہاں سارا، اس کے بارے میں معلوم کروں؟ لگتا ہے اب یہی کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ کیا؟ ان دونوں کا ڈنر خراب، اور ایک شرارتی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اس میں تو بہت مزہ آنا ہے، اور ہادی بھی مفت کا ڈنر کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، جبکہ اب یہاں سے کچھ دور اس ریسٹورنٹ کی جانب آؤ تو اس کے ٹاپ فلور میں صرف ایک ہی ٹیبل پھولوں اینڈ کینڈل سے ڈیکوریٹ ہوئی تھی، جس کے دونوں اطراف دونوں بیٹھے تھے۔ ایلف کی نگاہیں کھلے آسمان کی جانب تھیں، جبکہ شہروز کی اپنے سامنے بیٹھے اس چاند کی جانب۔ کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ اسے مسلسل کسی سوچ میں گم دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، میں نے پہلے کبھی اس طرح کسی کے ساتھ ڈنر نہیں کیا، ایلف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کینڈلز کی روشنی میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اور میں نے بھی پہلے کبھی کسی کے لیے اتنا سب نہیں کیا۔ شاید یہ پہلی سچی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ اچھا، اور میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ تم ڈیفرنٹ ہو، تمہارے لیے یہ سب کرنے کا دل چاہتا ہے، تمہیں اسی طرح اپنے سامنے بیٹھا دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اسے نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ اور یہ لائن تم نے اب تک کتنی لڑکیوں سے کہی ہے؟ مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نظریں اسی کی جانب تھیں جو اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ سچ بتاؤں تو تم پہلی لڑکی نہیں ہو، اس سے پہلے بھی میری زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی ہیں جن کے ساتھ میں نے فلرٹ کیا۔ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ پوری کمپنی میری عادتوں کے بارے میں جانتی ہے۔ اس نے سچ کہنا ہی صحیح سمجھا تھا۔ ظاہر ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی کمپنی میں کوئی کام کرے اور وہ اس کی عادتوں کے بارے میں نہ سنے۔ یقیناً اب تک کسی نہ کسی نے ایلف کو اس کے بارے میں بتا ہی دیا ہوگا، اس لیے خود اقرار کرنے میں ہی اس کی امیج اچھی ہو سکتی تھی۔ ایک منٹ، کیا تم میرے ساتھ بھی ان لڑکیوں کی طرح فلرٹ کر رہے ہو؟ گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرانگی سے کہا تھا۔ نو نو، آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ یو، وہ فوراً گڑبڑایا تھا۔ نائس جوک، مسکرا کر کہتی وہ دوبارہ اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ چائنیز کو اب وہ کیسے اگنور کر سکتی تھی؟ اٹس ناٹ جوک ایلف، آئی ایم سیریسلی، اور ایلف کے موبائل پر بجنے والی ٹیون نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنا موبائل اٹھاتی کھڑی ہوئی، اور اب وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ ایسی کون سی کال ہے جو میرے سامنے پک نہیں کی جا سکتی؟ اسے دور جاتے دیکھ کر اس نے سوچا، تمہیں یقین ہے وہ دونوں یہیں ہیں؟ لفٹ میں آتے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کیا۔
ہاں، سیکرٹری نے بتایا کہ اس نے ہی ٹیبل ریزرو کروائی ہے۔ پینٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ لفٹ کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ اور آف کورس ہادی کو ڈنر کا انتظار تھا۔ چائنیز، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اور اسی کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ کیونکہ یہ اسے پسند ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا جبکہ ہادی اس کے پیچھے ہی۔ اس نے دیکھا سامنے ہی پھولوں اور کینڈل سے سجی ٹیبل پر شہروز بیٹھا تھا۔ واو، تو یہ دونوں یہاں اتنے رومانٹک ماحول میں کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے ہیں۔ آر یو شور کہ وہ شہروز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ہادی نے اپنا سوال دہرایا جبکہ ارحم نے آس پاس اپنی نظر دوڑائی اور اسے وہ ایک کونے میں موبائل کان سے لگائے کھڑی نظر آئی تھی۔ 100%۔ تم شہروز کے پاس جاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اور اسے آرڈر دیتا وہ ایلف کی جانب بڑھا تھا جو اب بھی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ آئی ایم 100% شور، مجھے کچھ دیر میں ہی کام پورا چاہیے، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ، اور اسی کے ساتھ اس نے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ کیا میرا ویٹ ہو رہا ہے؟ اپنے قریب سے آتی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور سامنے ارحم کو کھڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے اتنا تیار دیکھ کر کچھ پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ بس اس تھوڑی سی ہی تیاری کے ساتھ کتنی حسین لگتی تھی وہ۔ ارحم سر، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ اسے خود کو گھورتا پا کر اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ یہ پبلک پلیس ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے، کاندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آج اس کا انداز بدلا سا لگ رہا تھا۔ اوکے، وہ کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے ایک قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ ارحم پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ لگتا ہے تمہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا جبکہ ایلف اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، اس تیاری کو دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ معنی خیز انداز تھا جو ایلف کو حیران کر گیا۔ وہ پہلے تو ایسے بات نہیں کرتا تھا، اب کیوں؟ میں یہاں شہروز کے ساتھ ڈنر پر آئی ہوں مسٹر ارحم، اور یہ تیاری اسی لیے ہے۔ اور اس کے جواب پر ارحم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے ہوا، اس کے بے حد قریب، اور ایلف، وہ تو اتنی حیران تھی کہ اپنے قدم پیچھے ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کے کان کے قریب آیا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس تیاری کی کوئی اور خاص وجہ ہے۔ شاید وہ کام جس کے پورے ہونے کا تم ویٹ کر رہی ہو۔ اور ارحم کے الفاظ اسے حیرانگی کی انتہا پر لے گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے ایک قدم دور ہوا۔ نظریں اس کی سیاہ حیران آنکھوں پر تھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں، جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ صحیح ہے، یہ تیاری شہروز کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی بات ارحم کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ چلیں، اسے راستہ دیتے اس نے کہا جبکہ ایلف بنا کچھ کہے آگے بڑھی تھی۔ ارحم واقعی ایک خطرہ تھا اور آج اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا۔ وہ جب ٹیبل کے قریب پہنچی تو ہادی شہروز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایلف مصنوعی مسکراہٹ لیے اپنی جگہ پر بیٹھی اور ارحم کے لیے صرف ایلف کے ساتھ ہی جگہ بچی تھی اور وہ وہاں بیٹھ چکا تھا۔ ہادی اور ارحم نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ آخر وہ ڈنر خراب کر ہی چکے تھے اور شہروز کا اکتایا ہوا چہرہ اس بات کا گواہ تھا۔
جبکہ ایلف ارہم کے الفاظوں میں گم اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اب اگر یہاں سے کچھ دور ہی ڈیفنس کے ایریا میں بنے اس بنگلے کی جانب آؤ تو یہاں دوسرے فلور پر موجود ایک بیڈ روم کے سائڈ پر رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، جس پر کرسی پر بیٹھا کوئی شخص مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے پہلا دراز کھولا اور USB اس میں سے نکال کر لیپ ٹاپ پر لگائی۔ اسکرین پر اب ایک فائل اوپن ہوئی تھی اور اب اس فائل کو کھولنے لگا تھا۔ کیا ہوا شہروز، تم کچھ کھا نہیں رہے؟ ارہم نے مسکراتے ہوئے شہروز سے کہا، جو اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے۔ فی الحال تو اس کا تمہیں کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اور ہادی کے اس جوک پر صرف وہ دونوں ہی ہنسے تھے، جبکہ شہروز نے اب ایلف کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھانے کی جانب متوجہ تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ایسے مت دیکھو، اسے چائنیز تم سے زیادہ عزیز ہے۔ ارہم کے کہنے پر جہاں ہادی کا ایک اور بار کہکا گونجا تھا، وہیں ایلف اور شہروز دونوں نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اس نے اب فائل کاپی پیسٹ کی اور ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ اوپن کی، جہاں فیس بک یا شاید ٹویٹر۔ اب وہ اس فائل کو وہاں اپلوڈ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا لوڈنگ چل رہی تھی اور ساتھ ہی میز کی سطح پر اس کی انگلیاں بھی 10%، 40%، 50% اور پھر 100%، اور فائل اپلوڈ ہو چکی تھی۔ اسی کی ایک مسکراہٹ نے اس کے دونوں ہونٹوں کو چھوا تھا۔ تو ارہم نے اسے تنگ کرنے کا یہ نیا طریقہ نکالا ہے۔ اف ایلف، کیسے سنبھالو گی تم ان دونوں کو؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر موبائل پر میسج ٹیون بجی تھی، جس نے ایلف کے ساتھ ساتھ ارہم کی توجہ بھی حاصل کی۔ ڈن۔ اور نہ جانے اس ایک لفظ میں ایسا کیا تھا کہ ایلف کے ہونٹ مسکرائے تھے، اور ارہم نے دیکھا یہ ایک سچی مسکراہٹ تھی، بالکل ویسی جیسی آج سے 4 سال پہلے اس نے دیکھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک تھی، اور ارہم یہ جاننے کو بے تاب تھا اس ایک ڈن میں ایسا کیا جادو تھا جو اسے اپنی پرانی ایلف کی ایک جھلک دکھا گیا۔ جبکہ شہروز ارہم کی نظریں مسلسل ایلف پر دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ تو اسی لیے برو، مجھے اس ڈنر سے روکنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خود ایلف سے امپریسڈ ہیں۔ سوری برو، یہ نہیں ہونے والا۔ سوچتے ساتھ ہی اس نے اپنی کولڈ ڈرنک کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ چلیں؟ شہروز کی آواز پر اس نے اپنی نظریں اس کی جانب کی تھیں، جو کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، پر پلیز یہ بچا ہوا کھانا پیک کروا دینا، بہت ٹیسٹی ہے۔ اور ہادی کے بے تکے جواب پر ایلف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم کھانے کی فکر مت کرو، جب چاہو یہاں آ کر کھا سکتے ہو تم۔ یہ ریسٹورنٹ یہیں ملے گا، ارہم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن مفت کا تو نہیں ملے گا نا؟ اور تمہیں نہیں معلوم کہ کسی اور کی جیب سے کھائے ہوئے کھانے کا ذائقہ کتنا لاجواب ہوتا ہے؟ ایک آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ یو آر فنی بوائے، ڈونٹ وری، نیکسٹ ٹائم جب تم چاہو میں تمہاری یہاں بکنگ کروا دوں گا۔ شہروز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں، صبح پریزنٹیشن دینی ہے، اس کے لیے فریش رہنا بھی ضروری ہے۔ ایلف کی بات پر سب نے سر ہلایا۔
میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، شہروز نے گاڑی کے قریب آتے کہا۔ شور، اور اسی کے ساتھ شہروز گاڑی کا فرنٹ ڈور ایلف کے لیے کھولا، مگر اس سے پہلے کہ ایلف آگے بڑھ کر بیٹھتی، تیزی سے آتے ہادی نے اس کی سیٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ایکچولی میری گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اسی لیے ہم سب ساتھ جائیں گے۔ پہلے مس ایلف کو ڈراپ کرتے ہیں، پھر جانا تو ہمیں ایک ہی گھر ہے نا، کیوں مس ایلف؟ اینی ایشو؟ اور ہادی کے پوچھنے پر ایلف ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ نہیں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھی، جبکہ گردن دائیں جانب موڑنے پر اسے اپنے ساتھ ایک بار پھر ارحم بیٹھا نظر آیا۔ نظر ڈرائیونگ سیٹ پر سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے شہروز پر ڈالی، جو کھا ڈالنے والی نظروں سے ارحم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ارحم نے نظریں کھڑکی کی جانب پھیر دیں۔ ایک گہری سانس لے کر ایلف نے اپنی نظریں بھی کھڑکی سے باہر کے مناظر کی جانب کی تھیں۔